السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے: کھلی تبلیغ کا تیسرا پارٹ، کوہ صفا پر آپ کی تبلیغ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی: یا صباحہ، ہائے صبح! یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی: اے بنی فہل، اے بنی عدی! یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پہ چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا: ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا: تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس پر تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا: اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ! اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں میں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔